ہوگی ٹائم اس میں نہیں رہا. نہیں اور آپ نے ٹائم کس کو دیا تھا؟ ٹائم مجھے دیا تھا آپ نے شام تک دیا تھا. آپ مجھے بولنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. میرا ٹائم کیسے ختم ہو گیا؟ میں آپ سارے خاموش ہو جائیں. ہمارے ساتھ کیا بھی سنبھال لیتا ہوں. وعلى آله وأصحابه أجمعين. بحمد ربك کا اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو. قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. سورج چمکنے سے پہلے، اس کے ڈوبنے سے پہلے، رات کی گھڑیوں میں اس کی پاکی بولو اور دن کے کناروں پر اس امید پر کہ تم راضی ہوو. مان لوں گا میں نماز کا حکم ہے، لیکن نبی پاک امام ہے نا. آپ نے تو قرآن پڑھنا تھا کہ جب نبی جب مقتدی قرآن سنے امام سے تو سورت فاتحہ پڑھے. یہ تو آپ نے دکھانا ہے نا. اب پڑھتا ہوں میں قرآن. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اور جب قرآن پڑھا جائے اور یا مجہول کا صیغہ کیسی وائس مجہول کا صیغہ جب قرآن پڑھا جائے. کون قرآن پڑھے؟ اللہ فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا له کان دھرو وانصتوا لب بند کرو لعلکم ترحمون. تم پر اللہ کی رحمتوں کی بارش نازل ہو جائے. قد توضیح الکلام صحابی رسول ہے اور صحابی جب قرآن کی تفسیر کرے امام حاکم کہتے ہیں تفسیر الصحابی مسند عندہما. صحابی کی تفسیر رسول اللہ کی تفسیر گنی جاتی ہے بخاری اور مسلم کے نزدیک. صحابی رسول تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں ایک آدمی سرکار عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھائی. کچھ لوگوں نے پیچھے پڑھا. فرمایا اما آن لکم ان تعقلوا اما آن لکم ان تفہموا. اور تمہیں ابھی تک عقل نہیں آئی اور تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی، تمہاری کھوپڑی میں بات نہیں آئی. جب امام قرآن کرے تم چپ رہو کیونکہ یہ آیت مقتدی کے بارے نازل ہوئی ہے. صحابی رسول فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آپ کے ارشاد الحق عصری صاحب کہتے ہیں اس اثر کی سند ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں مومن کو ویسے گنجائش ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی مرضی سنے یا نہ سنے، لیکن جب امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے تو اب اسے گنجائش نہیں. اب اس کے لیے حکم ہے کہ چپ کر کے کھڑا ہو. سنتے پڑھ سکتے صبح کی آپ اپنے مناظر دیکھیں. آپ خاموش کریں اس کو. یہ مولوی صاحب کی کھوپڑی میں تو ہے نہیں. حکم ہے مقتدی کو. امام پڑھا رہا ہے فجر کی نماز اور اس نے امام کے پیچھے سنتیں شروع کر دی، وہ مقتدی بانی ہے نہیں. اور جب مقتدی پڑھے گا پھر اس کا حکم آئے گا. نکالو اتنے جلیل دو جلیل القدر تابعی حرم مکہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور قصاص بات کرنے والا بات کہہ رہا تھا. اس کے اندر قرآن بھی پڑھ رہا تھا، لیکن یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے. ایک دوسرے سے کہنے لگا اور ایک آدمی آیا کہنے لگا جناب ادھر واز ہو رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، آپ باتیں کر رہے سنتے کیوں نہیں؟ وہ باتیں کر حضرت نے کہا باتیں کرتے رہے. اس نے پھر کہا وہ پھر باتیں کرتے. ان کا چپ کر کہتا ہے یہ آیت صرف مقتدی کے لیے نازل ہوئی ہے، صرف مقتدی کے لیے. سنتیں پڑھنے والا جب مقتدی بنے گا اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر اس پر یہ سننا واجب ہوگا. ان سے تو پھر اس کے لیے حکم ہے بخاری سے اپنے ہونٹ بند کر لے. صحابی رسول کی تفسیر ہے، اللہ کا فرمان ہے. میں نے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث آپ کو پڑھ کے سنائی، البانی صاحب کی تصدیق دکھائی. انما جعل الامام لیتم ہی، امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے. فاذا کبر فکبروا، امام جب تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو. فاذا قرأ فانصتوا، جب قرآن کرے چپ کر جاؤ.
اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے، یہ مقتدی کو سورۃ فاتحہ پڑھنے سے منع کرنے کے لیے نہیں آئی. آپ نے ایک بھی حدیث نہیں دکھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے لیے یہ آئی ہے. کہاں اس میں مقتدی کا لفظ ہے؟ دکھائیں گے آپ اس میں سے؟ مقتدی کا لفظ اس میں سے دکھاؤ کہاں ہے. اس لیے مقتدی کا اس میں کوئی لفظ نہیں ہے. اس میں انصتوا عن الکلام، بات کرنے سے رک جاؤ. اس لیے یہ باتیں کرنے سے جو پیچھے آ کے باتیں کیا کرتے تھے. دیکھیے یہ سورت اذا قرئ القرآن سورت اعراف کی صورت ہے، اور سورت اعراف مکہ میں نازل ہوئی ہے. مکہ کے اندر بخاری شریف کے اندر ہے. لوگ نماز کے اندر باتیں کیا کرتے تھے. تو یہ اس آیت نے تو لوگوں کو نماز کے اندر باتیں کرنے سے بھی نہیں روکا، یہ جا کے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے سے یہ روکتی، یہ نہیں روکا. اس لیے جب مدینہ میں آئے، حدیث میں ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت تھی قوموا للہ قانتین، خاموش ہو کے کھڑے ہو جاؤ، نماز میں ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو باتیں کرنے سے اس آیت نے آ کے روکا ہے، نماز پڑھنے سے اس آیت نے آ کے روکا ہے. قوموا للہ قانتین نے اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ یہ پڑھی جاتی تھی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں یہ اذا قرئ القرآن مقتدی کو خاص اللہ کا ذکر کرنے سے، سورۃ فاتحہ پڑھنے سے، اللہ کا نام ذکر لینے سے نہیں روکنے. لوگ پیچھے سے آوازیں دیتے تھے، کلام کرتے تھے، باتیں کرتے تھے. جی یہ کتاب القراءۃ امام بیکی ہے. اچھا جی دنیا اتار دین نے دیا ہے، وہاں تو آپ کبھی ان کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. قراءت سورۃ فاتحہ قراءت فرض ہے اور یہ رکن ہے، اور سورۃ فاتحہ کے چھوڑے پڑھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. پیر عبد القادر جیلانی سنتے یار باتیں سن لینا، پہلے بات سن لے، پہلے بات کریں. آپ چپ رہے، آپ چپ رہے نا، دکھاؤں گا کتاب دکھاؤں نہیں دکھاؤں گا. یہاں سے آ کے ادھر آ کے دیکھیں، یہاں سے دیکھو کتاب آپ کو دکھانی، یہاں دکھاؤ. سورۃ فاتحہ سنو، آپ کے چیز سنے نا بات. اب میں دکھاتا ہوں، ابھی دکھاتا ہوں. سورت یہ دکھائیں گے اس کو، یہ سنو 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 مولانا، سارے چپ کریں. گیارہویں کھاتے ہیں وہ پیرت، اس کے نام سے آپ گیارہویں فاتحہ کی قراءت فرض ہے، یہ رکن ہے، اس کی چھوڑنے سے نماز کی بات ہے. کوئی ہو نمازی ہے، وہ نمازی ہو، امام ہو، مقتدی ہو، کوئی شخص ہو، یہ عام حکم ہے. سورۃ فاتحہ کی قراءت فرض ہے اور یہ رکن ہے، اور رکن جو ہے جو توڑنے و چھوڑنے اس کو سورۃ فاتحہ کی چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. یہ آیت جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ نماز کے اندر قراءت روکنے سے سورۃ فاتحہ کا، یعنی سورۃ فاتحہ